مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آپ تمامی حضرات کو عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ماہ رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت کی جو عادتیں تھیں، اللہ عز و جل ان عادتوں کو زندہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کا کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ کم و بیش 17-18 روز مدینہ منورہ میں قیام اور 1 ہفتے کا مکہ مکرمہ میں قیام کر کے آج ہی مدینہ شریف سے واپسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ سب کو بھی بلکہ جملہ مومنین کو اس در پاک کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اطلاع یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں کہ آپ تمامی حضرات جو بھی سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری جن جن علاقوں میں اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں شریک ہونے والوں کے لیے بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جی بھر کر کے دعائیں کی گئی ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ان مقامات مقدسہ پر کی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تفسیر میں رئیس المفسرین استاد گرامی سے آپ مدینہ منورہ کے حوالے ہی سے بہت ساری باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس شہر کے لیے انسان اتنا تڑپتا ہو جتنا مدینے کے لیے تڑپتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایسے شہر کے اندر جانے کی تڑپ، بلکہ اس شہر میں صرف جانے ہی کی تڑپ نہیں ہوتی، بلکہ ایک بندے مومن کی تمنا بھی یہ ہوتی ہے کہ اس شہر میں پہنچ کر اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے۔ عام طور پر انسان جینے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن مدینہ ایسا شہر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ادھر موت واقع ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، جب فجر کی نماز کے بعد جنت البقیع شریف کی طرف فاتحے کے لیے ہم گئے
تو ساتھ میں جو مبلغین تھے ان سے ہم نے کہا کہ عام طور پر قبرستان کو دیکھنے کے بعد آدمی کی کیفیت جدا ہو جاتی ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ یہ دار العبرت ہے، یہ عبرت کی جا ہے، اور اس کی بڑی عجیب کیفیت بن جاتی ہے، کچھ گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، کچھ تشویش سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت البقیع کو دیکھ کر کے آدمی اس میں دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے رب قدیر جل جلالہ کا یہ کتنا بڑا انعام، اور اس شہر اور اس قبرستان کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہاں جانے کا حکم اور وہاں پہنچ کر توبہ و استغفار کا حکم خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا ہے۔ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہو اس کے برعکس اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیوں پیدا فرمایا اور خیر امت کا تاج مسلمانوں کو کیوں عطا فرمایا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف نیکی کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیکی کا حکم دینے کے لیے اسے خیر امت کا تاج عطا فرمایا گیا، اور برائی سے بچنے کے لیے ہی نہیں بلکہ برائی سے روکنے کے لیے خیر امت کا تاج اسے عطا فرمایا گیا۔ اب ایک بندہ مومن جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور جس کام کی وجہ سے اسے منصب عطا کیا گیا ہے، اگر وہ اس کام کو انجام نہیں دے رہا تو گویا وہ ظلم کر رہا ہے، اور جب ظلم کر چکا، ہاتھ اللہ تبارک نے قرآن مقدس چھونے کے لیے عطا فرمائے، ہاتھ کا استعمال اس نے غلط کام میں کیا، پیر کو رب قدیر نے نیکی کے لیے اٹھانے کے لیے حکم دیا، غلط کاموں میں استعمال کیا، اس نے ظلم کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب جب انسان اپنے وجود پر ظلم کرے گا اس انسان کی طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، بے قراری پیدا ہوگی، اور جب بے چینی اور بے قراری پیدا ہوگی تو انسان مارا مارا پھرے گا۔ تو میرا رب نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مارے مارے پھرے، اس لیے فرمایا کہ اگر ان کی جانوں پر وہ ظلم کر بیٹھے تو کہیں مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں، محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے در پر آ جائیں، اور آ کر کیا کریں؟ مجھ سے معافی مانگے۔ محبوب تجھے قبول کرنا ہے تو کہیں بھی تو معافی قبول کر سکتا ہے، در مصطفیٰ پر آنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو ندا آئے گی کہ میرے بندو جب محبوب کے صدقے میں قرآن دیا ہوں تو محبوب کے صدقے میں معافی بھی مل جائے گی، اس لیے آ جاؤ، ان کے در پر آ جاؤ اور یہاں آ کر اللہ سے معافی چاہو، اور پھر اس بندے مومن کے قلب و جگر پر یہ بات بھی رہے کہ میں نے معافی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ تو ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کر لے تو پھر کبھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی پھر گناہوں کے دھبوں سے آلودہ ہو جائے، داغدار ہو جائے، لیکن پھر اس بندے کو بابر کیا جا رہا ہے، بندے خبردار، یہ نہ سمجھ لینا کہ تو یہاں آ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا اور توبہ استغفار تو نے کر لی تو میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا، تیری بخشش بھی کر دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، میرے بندے میں سب کچھ دیتا ہوں، لبے مصطفیٰ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جو کچھ دوں گا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دوں گا، اس لیے اگر تم معافی بھی چاہتے ہو تو تم نے تو تمہارا کام کر لیا، تم نے تمہارا کام تو کر لیا، مجھ سے معافی تو تم نے مانگ لی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو کر تم نے معافی مانگی ہے، لیکن میرے بندو یہ بھی سن لو
इस हुक्म पर अमल करके छुट्टी नहीं हो जाएगी जब तक कि मेरे महबूब भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ न कर दे। वो लब हिला देंगे तो तुम्हारी तौबा ही मैं कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारी सिर्फ तौबा ही मैं कबूल नहीं करूंगा। अगर महबूब ने भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ कर दी तो सुनो, तुम मुझे पालोगे। क्या फरमाया? ऐसा नहीं फरमाया कि पालोगे, बल्कि ताकीद आई, लवजदुल्लाह लवजदुल्लाह, जरूर जरूर तुम अल्लाह को पालोगे। हम अल्लाह को पाते हैं, कभी कहार की हैसियत से पाते हैं, कभी जब्बार की हैसियत से पाते हैं, कभी गैज़ व गज़ब में पाते हैं। लेकिन दरे मुस्तफा पर अगर तुमने तौबा की है तो अब वहां तुम मेरे महबूब के दरबार में तौबा इस्तग़फ़ार तुमने कर ली, महबूब ने भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ कर दी, तो मुझे पाओगे, लेकिन शान कहारी के साथ नहीं पाओगे। तौबा कबूल करने वाला पाओगे और मेहरबानी करने वाला पाओगे। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारी गोहरबार में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से जो माफी मांगता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी बख्शिश की दुआ अगर फरमाते हैं तो बंदा जरूर अल्लाह को पा लेता है, और इस शान से पाता है कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल भी फरमा लेता है और महबूब के लबों के सदके में रहमतों की बारिश भी फरमा देता है। भाई तौबा की थी ना, उसे रहम व करम कहां मांगा था? उसने तो तौबा की थी, सिर्फ तौबा को कबूल करने वाला रब को पा लेता। लेकिन यहां फरमाया जा रहा है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, के बंदे तुम तौबा कबूल करने वाला अल्लाह को पाओगे और मेहरबानी करने वाला। ये रहीम इसके लिए फरमाया गया ताकि महबूब न हिलाए तो उनके सदके में कुछ मिलना भी तो चाहिए, तो तौबा भी कबूल हो जाएगी और महबूब के सदके में रहमत इनाम से तुम्हें नवाज दिया भी जाएगा। जब ये आये करीमा देहात में रहने वाले एक बुजुर्ग के पास इस आयत करीमा के बारे में बताया गया कि ये आये करीमा हुजूर रहमत आलम अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में जो भी हाजिर होकर अल्लाह से माफी मांगे और हुजूर भी उसकी सिफारिश फरमा दे तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तो अब वो बुजुर्ग वहीं से आवाज देते हैं, ज़लम तो नफ्सी लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़लम तो नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मैंने गुनाह किए हैं, मेरे आका में हाजिर हूं, मेरे आका में हाजिर हूं। ये कहते हुए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की गरज से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो बताया गया कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे मुफारकत दे गए हैं और इस दुनिया से जाहिरी तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं। तो बड़ी तशवीश हुई उन्हें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत कराई गई। बस वो कब्र अनवर को देखे और बेकाबू हो गए और कब्र अनवर से लिपट गए, और लिपट करके उन्होंने जो अशार कहे हैं आज भी वो अशार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों से लग करके जो सुतून है उन सुतूनों पर आज भी वो अशार लिखे हुए हैं। उन्होंने बरजस्ता कहा, या खैर मन दुफिनत बिइल्काइ आज़मुहु फताब मिन तय्यबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल आफ़ाफ़ु व फीहिल जूद वल करमु। यह अशार वो पढ़ते रहे और यही अर्ज करते रहे कि मैं गुनहगार हूं, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूं, हुजूर आप ही बख्शिश की दुआ फरमा दें। बस अब वो अशार कह रहे थे और माफी मांग रहे थे, कब्र अनवर से आवाज आती है, गुफरानका गुफरानका गुफरानका, जाओ अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया। इसीलिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि